السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ہمارے اس چینل کو، 1 سال سے اوپر کچھ دن ہو گئے ہیں ماہ۔ تو سورۃ البقرہ سے پہلے ہم نے قرآن قاعدہ، پھر اقرار بھی قاعدہ کورس، وہ بھی ہم نے اس میں اپلوڈ کیا۔ 28 اسباق اس کے آ چکے ہیں اقرار بھی قاعدہ کے، وہ بھی انشاءاللہ ہم کوئی ٹائم ہم سے نکلا تو انشاءاللہ وہ بھی ہم مکمل کریں گے۔ اسی طرح قرآن قاعدہ کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، تقریباً 41 اسباق پر مشتمل ہے وہ بھی۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، سارے جو بھی سلسلہ جات ہیں، پھر اس طرح ہمارا سلسلہ ایک تھا سوال و جواب کا، وہ بھی بڑا ہی زبردست ہے، علمی ہے، وہ بھی آپ لازمی دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ سلسلہ تفخیم و ترقیق، کون سے حروف موٹے ہوتے ہیں، کون سے باریک ہوتے ہیں، کب موٹے ہوتے ہیں، کب باریک ہوتے ہیں، ساری تفصیل، وہ بھی الحمدللہ اس کی 3 ویڈیوز آ چکی ہیں اور ایک رہتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد ہی اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پارہ نمبر 1، 2، 3، اب تیسرا ہمارا پارہ جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے 30ویں پارے کو بھی شروع کیا ہوا ہے، وہ بھی الحمدللہ تقریباً ثلاثہ ہونے والا ہے، پونا پارہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی بھی مکمل ویڈیوز ہمارے اسی چینل پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی ویڈیو جو میں ابھی بنا رہا ہوں، اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو تمام لنکس جو ہیں وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے وہاں لگا دیے ہیں، قرآن قاعدہ کا، اقرار بھی قاعدہ کا، اسی طرح ناظرہ قرآن پارہ نمبر 1، 2، 3، اسی طرح پارہ نمبر 30 سلسلہ سوال و جواب کا، پھر اسی طرح سلسلہ تفخیموترقیق کا، اور اوقاف سے متعلقہ جو 2 ویڈیوز ہیں وہ بھی۔ تو لہذا آپ کو جو ہے وہ اتنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی، آپ ڈسکرپشن میں جائیں اور جو کہ ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے وہاں جا کر آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة۔ مثل الذین، فا کو نرم ادا کرنا ہے، مثل الذین زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ذی یا مدہ ہے، ينفقون نون ساکن کا اخفا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، قو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے۔ اموالہم، یہاں بھی جو ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام کھڑی زبر ہے، اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو، ٹھیک ہے۔ اور ان کی مقدار بھی 1 الف کے برابر ہوتی ہے، یہ مد اصلی ہے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ لہم فی سبیل اللہ، اموالہم فی سبیل اللہ، فی یا مدہ ہے، سبی بی یا مدہ ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔ کمثل حبۃ، اچھا کاف کو باریک پڑھنا ہے، ثا کو نرم ادا کرنا ہے، حبۃ، نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ انبتت، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو نون کو میم سے بدل کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ان نہیں کہیں گے بلکہ انبتت کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تا کو ہلانا نہیں ہے، حروف قلقلہ کے سوا باقی کوئی بھی حرف ساکن ہو اس کو ہلا کے نہیں پڑھتے۔ 7، با کو قلقلہ کے ساتھ پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے یہاں، ٹھیک ہے۔ سنابل، نا الف مدہ ہے، بیلا لام کو لمبا نہیں کرنا، فی یا مدہ ہے، کلی لام کو لمبا نہیں کرنا۔ سنبلۃ مئۃ حبہ، اچھا یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے۔ سنبلۃ مئۃ، تو یہ جو الف ہے اس کے اوپر یہ جو گول سا پڑا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس الف کو نہیں پڑھنا۔ اچھا جی،
حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے. حبہ وقف کی صورت میں گولتا ہے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی. ملانے کی صورت میں حبتیوں واللہ نون تنوین کا ادغام ہوگا مع الغنہ. واللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. یضاعف لمن یشاء، واد کو موٹا ادا کرنا ہے. لمن یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، ادغام مع الغنہ ہے. یشاء شین پہ جو مد ہو رہی ہے مد واجب ہے. وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، وقفاً وصلاً مد ہوگی، ٹھیک ہے. واللہ واسع علیم، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. وا الف مدہ کے قائم مقام کھڑی زبر ہے، مد اصلی اس کو کہا جاتا ہے. سعن یہاں عن نون تنوین کا اظہار ہے، اس کو ادھر غنہ نہیں کریں گے. علی لی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. علیم، ٹھیک ہے. ملانے کی صورت میں واسع علیم الذین ينفقون، ٹھیک ہے. نون قطنی کا قاعدہ جو ہے وہ لگے گا، تو ہم انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی بھائی نون قطنی کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے، وہ بھی ہمارے اسی چینل پہ اس کی ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے قرآن قاعدے کے اندر، وہ آپ اس میں تلاش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم اس کو یعنی کہ ملا کے پڑھتے ہیں واسع علیم الذین پڑھا جائے گا، جیسے احد اللہ الصمد ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اسی طرح یہ ابتدا کریں گے تو الذین حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، اور حمزہ یہ وصلی ہے جس کے اوپر زبر لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے جی. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا، ذی یا مدہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے باریک. فی قو قاف کو موٹا ادا کریں گے اور یہ واو مدہ ہے. اموالہم یہاں مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہے، ٹھیک ہے، گناہ نہیں کریں گے. فی یا مدہ ہے. سبی بی یا مدہ ہے. للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے زیر ہے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، ٹھیک ہے. ثم میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. لا الف مدہ ہے. یتبعو و مدہ ہے. یتبعون ما یہاں مد جائز ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہے. نون ساکن کا اخفا ہے. فقو قاف کو موٹا ادا کرنا اور یہ واو مدہ ہے. من ولا اذى یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور نون تنوین کا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، اور یہاں نون تنوین کا ادغام ہے، ٹھیک ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. اور لا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے. اذلہم ملا کے پڑھیں گے تو اذلہم اجرہم عند ربہم، نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. یہاں میم ساکن کا اظہار ہے. اج جیم پہ قلقلہ کرنا ہے، را کو موٹا ادا کرنا، را کے اوپر پیش ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. عند یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک. رب عند ربہم را کو موٹا ادا کریں گے، اور ہم وقفاً وصلاً میم ساکنہ کو ہلا کے نہیں پڑھنا، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، ملانے کی صورت میں غنہ نہیں کریں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ولا لا الف مدہ ہے. خو وولین ہے. فن نون تنوین کا اظہار ہے. علی لی لین ہے، عین کو واضح نکالنا ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. ولا لا الف مدہ ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. یحزنون زا کو زور سے پڑھنا ہے، یعنی کہ زور کی زا کی طرح، اور اس طرح سختی سے اس کو ادا کرنا ہے، سیٹی سے ادا کرنا ہے. اور یہاں دیکھیں ہا اور ہا، اس میں فرق کرنا. یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے، یہ اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے اور یہ وسط حلق سے ادا ہوتی ہے. نو و مدہ ہے، اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. یحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.
قو واو لین ہے، لم نون تنوین کا ادغام ہے، مع عین کو واضح نکالنا لیکن ہلانا نہیں ہے، اور را کو موٹا ادا کرنا، واو مدہ ہے، فوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ومغ غین کو موٹا لیکن ہلانا نہیں ہے، فیغتن را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، خیلین ہے، رم را کو موٹا ادا کرنا ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من یہاں نون ساکن کا اخفا ہے موٹا، صدقاتی قاف کو موٹا ادا کریں گے، تین یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یت تا کو ہلانا نہیں ہے، بعوہا یہاں جو ہا پہ مد اور یہ مد جائز ہے، تو وقفاً اذا پڑھیں گے، ملانے کی صورت میں اذا واللہ غنی حلیم، یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا ملانے کی صورت میں، ادغام مع الغنہ، اور لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، غنی، یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، غین کو موٹا ادا کریں گے، حلیلی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، ملانے کی صورت میں حلیموی یا ایہا، ٹھیک ہے، یعنی کہ پھر یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے، یا الگ ہے، ایہا الگ ہے، لیکن ملانے کی صورت میں یہ ملا ہوا ہے، دونوں لفظ ہیں، اصل میں دو کلمات ہیں، تو یہ مد جائز ہے، ٹھیک ہے، ایو حمزہ کو یا سے سختی سے ملائیں گے، ایو، الذی ذی یا مدہ ہے، زینا، آمنو آ مد اصلی ہے، مانونو وہ مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، تب تا کو باریک با پہ قلقلہ، طیلو طا کو موٹا ادا کریں گے، لو وہ مدہ ہے، صدقاتکم بالمن والاذی، صاد کو موٹا ادا کریں گے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، تکم یہاں نون میم ساکن کا اخفا ہے، بالمن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، والاذی لام کو ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، ذال کو نرم ادا کریں گے اور مد اصلی ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، کالذی ذی یا مدہ ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، فیقو قاف کو موٹا ادا کریں گے، لمبا نہیں کرنا کسی کو بھی، ٹھیک ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں، ما الف مدہ ہے، لاہو ہو پہ مد اصلی ہے، ری آ را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، اور آ پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، ٹھیک ہے، الناسی حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، سی نا رئاء الناسی، ٹھیک ہے، ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، ولا لا الف مدہ ہے، یو حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، مینو لمبا نہیں کرنا، باللہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، والیو واو کو ادا کرتے ہیں، ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، یو واولین ہے، میل لام کو ہلانا نہیں ہے، آ مد اصلی ہے، خیر خا کو موٹا، را کو باریک، وقف کی صورت میں ہاں را وقفاً وصلاً باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، را کے نیچے زیر ہے، جب ملانے کی صورت ہوگی تو را کے نیچے زیر کو دیکھا جائے گا، اور جب وقف کریں گے تو را ساکن سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، فَا کو نرم ادا کرنا ہے، لُهُ مد اصلی ہے، كَمَثَلِ کاف کو باریک، ثا کو نرم، صَفْوَانٍ صاد کو موٹا ادا کریں گے، فا کو ہلانا نہیں ہے، یہ الف مدہ ہے، علیہ یہاں نون تنوین کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، علیہ لیا لین ہے، عین کو واضح نکالیں گے، تراب فاصابہ، اچھا تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا ادا کریں گے اور الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے باریک، فاصا صاد کو موٹا ادا کریں گے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، بہو ہو مد اصلی ہے، وا الف مدہ ہے، بلون یہاں بھی نون تنوین کا اخفا ہے باریک، فَتَرَكَهُ صَلْدًا تا کو باریک، را کو موٹا، کاف کو باریک، ٹھیک ہے، ہو مد اصلی ہے، صل
صاد کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. جب وقف کریں گے تو الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے دو زبر کو. ملانے کی صورت میں صلدل، یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا بلا غنہ. یقدرون علی شیء مما کسبوا، یق قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے. دیغو را کو موٹا ادا کرنا ہے اور واو مدہ ہے. رونا، ٹھیک ہے. علا لا مد اصلی ہے. شیء یا لین ہے. مما نون تنوین کا ادغام مال غنہ ہے اور میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. ما الف مدہ ہے. کسبو سین کو باریک سیٹی سے بو واو مدہ ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. لا الف مدہ ہے. یہدل لام کو ہلانا نہیں ہے. قو قاف کو موٹا ادا کرنا ہے. مل لام کو ہلانا نہیں ہے. کا مد اصلی ہے. فیری ری را کو باریک پڑھنا یا مدہ ہے، تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اب آپ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.